بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام. خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. سورۃ الاعراف کی ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی کی کمال قدرت کا بیان ہے. اس سے پہلے سابقہ آیات میں الحمدللہ آپ پڑھ چکے ہیں یا سن چکے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے سعداء اور اشقیاء کے بارے میں بڑی تفصیل سے ذکر فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے جب اہل جنت جنت میں چلے جائیں گے اور جب اہل نار نار میں چلے جائیں گے اس وقت کی پوری تفصیل کا اللہ نے بیان فرمایا. اور ساتھ یہ بھی ذکر آیا کہ پروردگار عالم باوجود اس کے کہ جنت اور جہنم کے درمیان میں بعد بعید ہے اور بہت بڑا فاصلہ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی اپنی قدرت سے وہ پردے بھی ہٹا دیں گے، ایک دوسرے کو دیکھ بھی لیں گے اور ایک دوسرے کی باتیں بھی سنیں گے، ایک دوسرے کو پکاریں گے. اور اسی ضمن میں ایک تیسری جماعت کا ذکر آیا تھا جن کو کہتے ہیں اصحاب الاعراف، یعنی اہل جنت تو جنت میں ہیں اور اہل جہنم جو ہیں وہ جہنم میں ہیں. اب اہل اعراف جو ہیں تو قرآن و سنت کی روشنی میں علماء کرام نے لکھا ہے کہ جنت کے پہلے ایک حجاب ہوگا، ایک سور ہوگا، ایک قلعہ نما ایک دیوار ہوگی جو ایک حاجز ہے، جس کو قرآن نے حجاب کے لفظ سے بھی یاد فرمایا ہے اور سور کے لفظ سے بھی یاد فرمایا ہے. سور کہتے ہیں قلعے کو، سور البلد، جیسے شہر کے باہر ایک دیوار، اور اس کے اوپر جو ہیں وہ اعراف والے ہوں گے. اور اصحاب الاعراف کے بارے میں جمہور مفسرین کرام کا یہ قول ہے کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں اور گناہ جو ہیں دونوں برابر ہو جائیں گے، کیونکہ جن کی نیکیوں کا پلڑا جھک گیا، زیادہ ہو گیا، وہ جنت میں گئے، اور جن کی گناہوں کا پلڑا زیادہ ہو گیا وہ جہنم میں. اور یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی نیکیوں کا بھی اور گناہوں کا بھی پلڑا جو ہے وہ برابر ہوگا. تو اب اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نیکیوں کی وجہ سے تو جہنم سے بچا لیں گے، لیکن چونکہ گناہوں کا پلڑا بھی برابر ہے تو جنت میں بھی داخل نہیں ہوں گے بلکہ اعراف میں کھڑے ہوں. اور اصحاب الاعراف کے بارے میں یہ بھی آیا کہ جب وہ اہل جنت کی طرف نظر ڈالیں گے تو ان پہ سلام کریں گے کہ سلام علیکم لم يدخلوها وهم يطمعون، یعنی وہ جنت والوں پہ سلام بھیجیں گے اور ابھی وہ خود تو داخل نہیں ہوئے لیکن اس طمع میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی جنت میں داخل کر. اور اسی طرح قرآن پاک نے یہ بھی بیان فرما دیا کہ جب اصحاب الاعراف جو ہے اہل جہنم پہ نظر ڈالیں گے وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ،
کہ جب ان کی نظریں ان کی طرف پھریں گی تو اللہ سے دعا مانگیں گے کہ ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، کہ یا اللہ اپنی مہربانی کے ساتھ اے ہمارے رب ہمیں ان ظالموں کے ساتھ نہ شمار کر۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا مانگیں۔ اور اسی طرح یہ بھی اللہ نے قرآن میں واضح فرما دیا کہ اصحاب الاعراف جو ہیں آخر میں جب اللہ چاہیں گے اپنی رحمت کے ساتھ ان کو جنت میں بھیجیں گے، لیکن وہ سب سے آخر میں آنے والے ہوں گے جنت میں، اس لیے ان کو مساکین و اہل الجنہ کہا جائے گا کہ یہ جنتی تو ہیں لیکن بھی ان میں مسکین ہیں، بعد میں آنے والے ہیں، اور ان کے سینوں پہ ایک سفید نشان بھی ہوگا جو اس بات کی علامت ہوگی کہ یہ اصحاب اعراف۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں یہ مکالمہ بھی نقل فرمایا کہ اصحاب جنت جو ہیں وہ جہنم والوں سے پوچھیں گے بھی ہم سے تو اللہ نے وعدہ پورا کر دیا، تم سے جو عذاب کا وعدہ تھا وہ بھی پورا ہو گیا، یعنی ہو چکا ہے، لیکن ان کو ذلیل کرنے کے لیے پوچھا جائے گا۔ وہ کہیں گے کہ ہاں ہم سے بھی اللہ کا وعدہ پورا ہو۔ اور اسی طرح قرآن کہتا ہے کہ اصحاب نار جو ہیں وہ پکاریں گے، وہ جو دنیا میں نفرت کرتے تھے، وہ جو دنیا میں تکبر کرتے تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آنے سے احتراز کرتے تھے کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی مجلس میں یہ غریب لوگ آتے ہیں، بلال ہے، خباب ہے، عمار ہے، یاسر ہے، اور یہ ہمارے غلام لوگ ہیں، غریب ہیں، نہ ان کے کپڑے اچھے نہ ان کا لباس اچھا ہے، ہمیں ان کے پسینوں سے بدبو آتی ہے اور ان کے برابر بیٹھنا ہماری توہین ہے۔ یعنی جن سے دنیا میں تکبر کرتے تھے، جن مساکین اسلام کو برا سمجھتے تھے، جنہیں نخوت و تکبر سے نظر بھی نہیں ڈالتے تھے، اللہ فرماتے قیامت والے دن انہی کو پکاریں گے، کہیں گے مہربانی کرو نفیضوا علینا من الماء، مہربانی کرو کہ جنت والوں ہمیں اوپر سے کچھ پانی ہی پھینک دو، او مما رزقکم اللہ، یا اللہ نے جو تمہیں نعمتیں دی ہیں آج ہمیں اپنی نعمتوں میں سے کچھ بچا کھچا ہمیں بھی پھینک دو کہ ہم بھی فائدہ اٹھا سکیں۔ لیکن اہل جنت جواب دیں گے کہ قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، کہ اللہ تبارک و تعالی نے جنت کی نعمتوں کو کافروں پہ حرام کر دیا۔ تو اسی لیے ان آیات کو سمجھنے کا مطلب یہ ہے اللہ کا قرآن ایک ایسا نقشہ کھینچتا ہے، اللہ تبارک و تعالی کا قرآن ہمیں ماضی، حال اور مستقبل کی ایک ایسی تصویر دکھاتے ہیں کہ اگر کوئی مومن اللہ کے قرآن میں غور کرے تو محسوس ہوگا کہ جنت بھی سامنے ہے اور جہنم بھی سامنے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسا عظیم واقعہ ہمیں دکھلایا اور ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ خبردار اگر موت کفر پہ آ گئی، اگر موت شرک پہ آ گئی تو پھر جنت کی نعمتوں سے محروم ہو جاؤ گے، پھر جنت کی کوئی نعمت جو ہے وہ تمہیں نہیں مل سکے۔ ان واضح دلائل کے بعد اللہ نے آخری آیات میں فرمایا تھا کہ هل ينظرون الا تاویلہ، کہ میرے مدنی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ کفار و مشرکین اتنے دلائل دیکھنے کے بعد، اتنی کھلی ہوئی باتیں سننے کے بعد اب کس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ جو قرآن میں لکھا ہوا ہے، جو ہمارے لیے عذاب مقرر ہے وہ آ جائے، اسی بات کا انتظار کر رہے ہیں۔ اور یاد رکھو کہ جس دن وہ وقت آ گیا اور جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی عذاب آ گئی اور ان کو اللہ نے اپنے عذاب میں پکڑ لیا اور یہ جہنم پہ داخل کر دیے گئے تو پھر چیخیں گے کہ قد جاءت رسل ربنا بالحق، کہ ہائے افسوس ہمارے پاس تو اللہ کے نبی آئے، اللہ کے پیغمبر آئے، اللہ کے رسول آئے اور سچی بات لے کے آئے، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم نے ان کی باتوں کو نہ سنا، ہم اپنی دنیا کی غفلت میں کھو گئے ہیں۔ اور اس کے بعد کہیں گے کہ حل لنا من شفعاء یشفعوا لنا، کاش آج کوئی ہے جو ہماری سفارش کر کے ہمیں جہنم کے عذاب سے چھڑا لے۔ یا اس کے بعد دوسری تمنا یہ کریں گے کہ مولا اگر کوئی ہماری سفارش نہیں کرتا تو آپ مہربانی کریں ہمیں موقع دیں، اور نرد، ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دیں، کنا نعمل غیر الذی نعمل غیر الذی کنا نعمل، کہ ہم دنیا میں جانے کے بعد پھر وہ عمل نہیں کریں گے جو ہم پہلے کرتے تھے، بلکہ ہم مسلمان ہو جائیں گے، ہم ایمان والے بن جائیں گے
اور ہم آپ کے احکام کی پیروی کریں گے۔ اب یہ پکاریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ اب یہ دار الجزا ہے، اب حسرت کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ یہ واضح بھی فرما دیا کہ اگر ہم ان کو دوبارہ بھیج بھی دیں دنیا میں، اللہ کے آگے تو کوئی مشکل نہیں، اللہ اگر پھر عالم دنیا دوبارہ بنا دیں اور دوبارہ ہم ان کو بھیج دیں دنیا میں، لردوہ ولو ردوہ لعادوا لما نہوا عنہ، اللہ نے فرمایا کہ اگر ہم ان کو لوٹا دیں یہ پھر بھی وہی کریں گے جو پہلے کرتے تھے، یعنی جیسے پہلے یہ کفر پر اڑے ہوئے تھے، پہلے یہ شرک پہ اڑے ہوئے تھے، پہلے یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی پہ اڑے ہوئے تھے، تو یہ پھر بھی اسی عمل پہ رہیں گے۔ اسی سے علماء نے کہا کہ آپ یہ سبق حاصل کریں کہ جو لوگ ایمان پہ جمے ہوئے ہیں، جو لوگ اعمال صالحہ پہ جمے ہوئے ہیں، ان کی تو تمنا مرنے کے بعد قبر میں بھی یہ ہوگی کہ ہائے نماز کا وقت ہو گیا ہے، اللہ ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق دے دے۔ اور اگر وہ جنت میں جائیں گے وہاں بھی یہ تڑپ ہوگی کہ قرآن پڑھیں گے لذت کے لیے کہ بھئی ہم جنت میں آ گئے، اب تکلیف تو کوئی نہیں لیکن اللہ کا قرآن تو ہم سنیں۔ اسی طرح چونکہ جو آدمی جس عمل پہ جم جاتا ہے اسی عمل کی عادت ہو جاتی ہے۔ جس آدمی کو اللہ کے ذکر سے تعلق ہو جاتا ہے موت کے وقت بھی اللہ کا ذکر زبانوں پہ ہوتا ہے، اور جس آدمی کو اللہ معاف کرے گالیاں دینے پہ، کفر بکنے میں، بدعات میں، احوا میں کھو جاتا ہے، وہ مرنے کے بعد بھی اسی عادات پہ پکا رہتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سارا نقشہ کھینچنے کے بعد یعنی احوال شہداء بھی بیان فرما دیا، احوال اشقیاء بھی بیان فرما دیا، مومنوں کا حال بھی بیان فرما دیا، مشرکین کا حال بھی بیان فرما دیا، دونوں کے مناظرہ اور مکالمہ اور منادات کا ذکر بھی فرما دیا، اور یہ بھی واضح فرما دیا کہ قیامت والے دن کسی مشرک اور کافر کی شفاعت نہیں ہوگی، اور نہ ہی ان کی سفارش کرنے کے لیے کوئی آگے بڑھ سکے گا۔ یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ بعض ہمارے جاہل لوگ بھی جو بدعات میں کھوئے ہوئے ہیں اور بدعات سے چلتے چلتے پھر شرک کی وادیوں میں پہنچ جاتے ہیں، ہمیشہ یاد رکھیں کہ مشرک کوئی بھی بننا نہیں چاہتا، کوئی بھی مسلمان اپنے آپ کو یہ نہیں گوارا کر سکتا کہ میں کافر کہلاؤں، کوئی بھی مسلمان اپنے آپ کو یہ نہیں گوارا کر سکتا کہ میں مشرک بن جاؤں۔ ہر بندہ یہ سمجھتا ہے میں کلمہ پڑھتا ہوں، میں نماز پڑھتا ہوں، میں اللہ کے رسول کو مانتا ہوں، لیکن وہ بدعات میں پڑھتے پڑھتے انجام یہ ہوتا ہے کہ وہ شرک و کفر پہ پہنچ جاتا ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ مثلاً ایک آدمی ہے، اب دیکھیں کہ قبور کی زیارت جو ہے اس کا تو ہمیں اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے، اللہ کے پیغمبر نے حکم دیا ہے کہ قبروں کی زیارت کیا کرو، قبروں کو دیکھ کے عبرت پکڑا کرو، قبروں کو دیکھ کے موت اور آخرت کو یاد کیا کرو کہ ہم نے بھی مرنا ہے اور اسی مقام پہ آنا ہے۔ لیکن جب آدمی قبروں کی زیارت سے آگے بڑھ کے پھر قبروں پہ غلاف ڈالنے پہ آتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ دیکھو بھائی ایک اللہ والے کی قبر ہے، ہم کوئی شرک تو نہیں کر رہے، کپڑا ہی ڈال دیا ہے، ادب ہے، ہم تو ادب و احترام ہی کر رہے ہیں، اور اس کے بعد جہاں وہاں خوشبوئیں جلا دیتا ہے، اگر ہے لوبان ہے، عود ہے، جلا رہا ہے کہ بھائی ایک اللہ والے کی مزار ہے، اور لوگ آتے ہیں زیارت کرنے کے لیے، فاتحہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں، اچھی بات ہے کہ اچھی خوشبو آئے گی، ایک اچھی مجلس میں وہ آگے بیٹھیں گے، اس میں بھی کوئی ہم ایسا بڑا گناہ کا کام تو نہیں کر رہے ہیں، تو اسی طرح وہ آہستہ آہستہ بڑھتا ہے۔ پھر آ کے وہ کہتا ہے کہ جناب اگر ہم دور سے فاتحہ پڑھیں گے تو کیا فائدہ ہوگا، جب ہم موجود ہیں تو قبر پہ کھڑے ہو کے کیوں نہ پڑھ، اور جب قبر پہ آ کے کھڑا ہوتا ہے تو پھر سوچتا ہے کہ بھی ہم اللہ والے کے دربار میں آ گئے ہیں تو ہمیں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہونا چاہیے، بلکہ ہمیں داخل ہوتے ہوئے دیکھو لوگ دنیا داروں کو بھی سجدے کرتے ہیں، دنیا والوں کے پاؤں پہ جھک جاتے ہیں، دنیا والوں کے سامنے جھک کے سلام کرتے ہیں، بادشاہوں کو فرشی سلام کرتے ہیں، اور یہ تو اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے اولیاء ہیں، اگر ہم ان کے احترام میں تھوڑا سا جھک گئے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ نماز والا سجدہ تو بابا عبادت والا سجدہ ہوتا ہے، ہم ان کی عبادت تو نہیں کر رہے، ہم ان کی نماز تو نہیں پڑھ رہے، ہم تو صرف تعظیم کی حد تک آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو اب وہ سجدے پہ آ جاتا ہے اور اس کے بعد پھر ابتدا کرتا ہے کہ یا الہ العالمین یہ تیرے اولیاء ہیں، اور ان سے کہتا ہے کہ میں آپ کی دربار میں حاضر ہوں،
آپ میری بات جو ہے اللہ سے منوا دیں. پھر ایک قدم اور آگے بڑھتا ہے, کہتے ہیں جی اللہ کے کیا آپ نے سب کچھ کرنا ہے؟ آپ ہی اللہ کے مختار ہیں, آپ ہی اللہ کے دوست ہیں, اللہ نے سارے اختیارات آپ کو دے دیے ہیں, آپ ہمارے حال کو جاننے والے ہیں. میں بڑی مصیبتوں میں مبتلا ہوں, آپ میرے دکھ کو دیکھنے والے ہیں. اور اس کے بعد پھر یا علی مشکل کشا, یا حسین, یا غوث اعظم, یا معین الدین چشتی. تو نتیجہ کیا نکلا کہ جو ابتدا میں صرف سلام کرنے کے لیے گیا تھا وہ کفر و شرک کی وادیوں میں کھو گیا. بدعت میں داخل ہوتے ہوتے انجام کہاں جا پہنچا کہ وہ مشرک بن گیا. کیونکہ جب آدمی یہ عقیدہ رکھے کہ میرے مرشد کو بھی علم غیب ہے, مانا اللہ کے ساتھ شریک کر دیا. جب یہ عقیدہ رکھے کہ میں ان کو پکاروں گا میری مشکل حل کر دیں گے, تو اللہ کے ساتھ شرک ہو گیا. جب ان کو حاجت روا سمجھا, جب ان کو مشکل کشا سمجھا, جب ان کو مصیبت اور دکھ میں بچانے والا سمجھا, اسی لیے اللہ فرماتا ہے کہ قیامت والے دن ان کا یہ عالم ہوگا کہ اب جوئیں گے اور چیخیں گے کہ فَهَلْ لَنَا مِن شُفَعَاءَ يَشْفَعُوا لَنَا, کہ ہے کوئی ہمارا سفارشی جو آج ہمیں سفارش کرے. اللہ فرماتا ہے وَذَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ, وہ جو دنیا میں جھوٹی باتیں بنایا کرتے تھے کہ ہمیں وہ چھڑا لے گا, ہمیں وہ چھڑا لے گا, ہمیں عیسیٰ ابن مریم چھڑا لیں گے, ہمیں حضرت عزیر چھڑا لیں گے, ہمیں اللہ کے ولی چھڑا لیں گے. اللہ نے فرمایا آج تو کوئی بھی ان کے قریب نہیں آتا, آج تو ان کو وہ کہیں کوئی ملتا ہی نہیں چھڑانے والا, کیونکہ میری دربار میں کسی کافر اور مشرک کی شفاعت نہیں ہوگی. یاد رکھو انبیاء کی شفاعت برحق ہے, لیکن مومن گنہگار کے حق میں ہوگی. یہ نہیں کہ کسی کافر کے حق میں ہو, یہ نہیں کہ کسی مشرک کے حق میں ہو, یہ نہیں کہ کسی قبر کے پجاری کے بارے میں شفاعت ہو. شفاعت ان لوگوں کے بارے میں ہوگی کہ جن کا ایمان توحید پہ موت آئی لیکن گناہگار ہیں, گناہوں کی وجہ سے پکڑے ہوئے ہیں, گناہوں کی وجہ سے جہنم کی سزا ہے, ان کو شفاعت ملے گی. اللہ کے انبیاء بھی شفاعت کریں گے, اولیاء بھی شفاعت کریں گے, حافظ قرآن بھی شفاعت کریں گے, خود قرآن کی صورتیں بھی شفاعت کریں گی, انسان کے اپنے معصوم بچے جو پہلے فوت ہو گئے وہ بھی شفاعت کریں گے. لیکن یہ شفاعت گناہگاروں کے لیے ہوگی, کافروں کے لیے نہیں ہوگی. یہ شفاعت مشرکوں کے لیے نہیں ہوگی. اگر شفاعت کافروں کے لیے ہوتی تو پھر سیدنا ابراہیم خلیل علیہ الصلوۃ والتسلیم جب دیکھیں گے کہ آزر کو لے کر جہنم میں فرشتے جا رہے ہیں تو اللہ کے دربار میں روئے گا خلیل اور عرض کریں گے کہ یا اللہ, اس سے بڑی رسوائی کیا ہو سکتی ہے کہ میرا باپ ہو اور جہنم میں جا رہا ہو, اور آپ کا تو وعدہ ہے کہ میں اپنے انبیاء کو رسوا نہیں کروں گا, تو اس سے بڑی بات کیا ہوگی. اللہ فرمائیں گے کہ ابراہیم نیچے دیکھو. ابراہیم علیہ السلام اپنی نظریں جھکائیں گے, حکم ہوگا کہ اب نظریں اٹھا کے دیکھو. پھر جب دیکھیں گے تو آزر کو ایک جانور کی شکل میں بدل کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اللہ فرمائیں گے کہ خلیل ہم نے آپ کو رسوائی سے تو بچا لیا, اب کوئی نہیں پہچانے گا کہ آزر ہے کون ہے, لیکن کسی مشرک کے لیے شفاعت نہیں ہو سکتی. اب ہم ان کو جہنم سے نہیں نکال سکتے. ان سارے واقعات کے بعد اب ان آیات پہ غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اپنے دلائل کمال قدرت کا بیان کیا. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ چلو جی جنت بھی ہے جہنم بھی ہے, اتنی بڑی جنت اتنی بڑی جہنم بنانے کی کیا ضرورت تھی, اور کتنی محنت ہوگی اور کتنا خرچہ ہوگا, اور بن گئی تو کدھر ہے, کہاں ہے, ہمیں تو نظر نہیں آ رہی. اور اسی طرح دیکھو جی ہم ایک محل بناتے ہیں, اس کو توڑنا بھی اگر شروع کر دیں تو لوگ کہیں گے کہ بڑی کم عقلی کی بات ہے, بھئی کروڑوں روپے لگا کے محل بنا دیا اور کل توڑ رہا ہے. تو اللہ نے یہ سارا قاعدہ جو بنا دیا ہے, اللہ نے یہ سارا کائنات بنا دی ہے, تو پھر اس کو فنا کرنے کے بعد, اس کو ختم کرنے کے بعد کیا ضرورت ہے دوبارہ بنانے کی, رہنے دیتے. تو آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ اس لیے اب اللہ اپنے قدرت کاملہ کا بیان فرماتے ہیں. فرمایا ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره
الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پوری امت کو خبر دے دیں، عالم انسانیت کے انسانوں کو خبر دے دیں کہ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض، تمہارا رب تو وہ رب ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا۔ کیا مانا کہ جب آسمان و زمین پیدا کرنا اس کے لیے مشکل نہیں ہے، جب آسمانوں اور زمینوں کو بنانا اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے، تو ان کو فنا کرنا بھی کوئی مشکل نہیں ہے، اور ان کو دوبارہ بنانا بھی کوئی مشکل نہیں ہے۔ تم اپنے عقل کے گھوڑے نہ دوڑاؤ، تمہیں تو محل بنانے کے لیے اینٹوں کی ضرورت ہے، لوہے کی ضرورت ہے، سیمنٹ کی ضرورت ہے، تمہیں تو آرکیٹیکٹ کی ضرورت ہے، انجینئر کی ضرورت ہے، اوورسیئر کی ضرورت ہے، معلم مزدور کی ضرورت ہے، تمہیں تو اوقات کی ضرورت ہے، وقت کی ضرورت ہے، پھر اس کے رنگ کے لیے رنگ کی ضرورت ہے، مٹیریل کی ضرورت ہے، لیکن وہ تو ایسی شان والے رب ہیں جو چاہے حکم دیں اور ہو جائے۔ اس پروردگار عالم کی قدرت کے ساتھ تم اپنے عقل کے گھوڑے کیوں دوڑاتے ہو؟ اس لیے سن لو کہ تمہارا رب کون ہے۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض، تمہارا رب وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا۔ اور ساتھ میرا اللہ توجہ دلاتی ہے کہ بندہ، جن کو تو حاجت روا سمجھ رہا ہے، جن کو تو مشکل کشا سمجھ رہا ہے، انہوں نے تو مکھی بھی پیدا نہیں کی، انہوں نے تو کوئی مچھر بھی پیدا نہیں کیا، انہوں نے تو کوئی زمین کا اتنا ٹکڑا بھی پیدا نہیں کیا، انہوں نے تو کوئی آسمان کا ذرہ بھی پیدا نہیں کیا، بلکہ وہ تو خود مخلوق ہیں۔ اور جو خود مخلوق ہو، جو خود مملوک ہو، جو خود غلام ہو، جو خود محتاج ہو، جو خود اللہ سے مانگنے والا ہو، وہ کسی دوسرے کا حاجت روا اور رب کیسے بن سکتا ہے؟ اب آگے فرماتے ہیں ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، اور اللہ نے یہ آسمان و زمین کا پورا کارخانہ جو ہے وہ 6 دنوں میں پیدا فرمایا ہے۔ اس لیے یاد رکھو، ان آسمان و زمین کی پیدائش پہ میرے اللہ نے فرمایا کہ 6 دن، اور 6 دنوں کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ الاحد، پہلا دن کون سا ہے؟ احد۔ اس لیے عربی اس کو کہتے ہیں احد، معنی واحد یعنی ایک۔ احد کے بعد جس کو آپ اتوار کہتی ہیں، ہفتے کے بعد جو آتا ہے یکشنبہ، اور عربی میں کہتی ہیں احد۔ اس کے بعد اثنین، چونکہ یہ دوسرا دن ہے، ثلاثا منگل یہ تیسرا دن ہے، اور بدھ کو کہتے ہیں اربعہ، یہ چوتھا دن ہے، اور اس کے بعد 5واں دن جو ہے خمیس، اور 6واں دن جو ہے وہ جمعہ کا دن ہے۔ یہ ساری کائنات ان 6 دنوں میں پیدا ہو گئی۔ اور ہفتے کو کہتے ہیں سبت، سبت کا معنی قطع، کیا مانا کہ ساری کائنات ہو گئی، سبت میں کوئی تخلیق نہیں ہوئی۔ سارا تخلیق کا مرحلہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی نے صرف 6 دنوں کے اندر کر دیا ہے۔ اور اس کے بعد دوسری جگہ قرآن پاک نے اس کی تفسیر بھی بیان فرمائی ہے۔ یاد رکھو کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان چیزوں کو جو پیدا فرمایا ہے تو 2 دنوں کے اندر پہلی جو تھی آپ کی زمین، اللہ تبارک و تعالی خلق الارض فی یومین، 2 دنوں میں پیدا کی گئی۔ فقدر فیہا اقواتہا فی 4 ایام، اور اس کے بعد یعنی احد اور سوموار اس میں اللہ نے زمین کو بنایا، اور منگل اور بدھ میں اللہ نے نباتات، اشجار، جبال، پہاڑ، معادن، ساری چیزوں کو پیدا فرما دیا۔ اور باقی 2 دنوں میں فَقَضَاهُنَّ 7 سماوات، اور جمعرات اور جمعہ میں پھر اللہ نے آسمانوں کو پیدا فرما کے 7 آسمان پیدا کر دیے اللہ تبارک و تعالی نے۔ اور جمعہ کی آخری گھڑی میں یعنی جمعہ کے دن
عصر سے لے کر مغرب تک کا جو وقت ہے اس میں اللہ نے پھر آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، آدم میں نفخ روح پھونکی گئی۔ اس لیے خدا بند قدوس نے جمعہ کے دن میں ایک ایسی گھڑی رکھی ہے، ایک ایسا وقت رکھا ہے کہ اگر کوئی مومن بندہ دعا مانگے اور وہ گھڑی اس کو مل جائے تو وہ دعا جو ہے فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے اس گھڑی کے بارے میں معین تو کوئی نہیں، لیکن زیادہ راجی اقوال یہ ہے کہ عصر سے لے کر مغرب کے وقت تک اسی میں وہ گھڑی کسی وقت میں ہے۔ لیکن بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، صبح سے لے کر مغرب تک بندے کے ذمہ ہے کہ محنت کرتا رہے، ڈھونڈتا رہے، مانگتا رہے اپنی مشکلات کے لیے۔ ایک دن محنت کر لینا کون سی مشکل بات ہے؟ اسی سے آپ اندازہ کریں، خدا نہ خاصہ مصیبت آ جائے، خدا نہ خاصہ مقدمات بن جائیں، خدا نہ خاصہ بیماریاں آ جائیں تو تم مہینے مہینے بستروں پہ پڑے رہتے ہو، اور اگر اللہ کی رحمت حاصل کرنی ہے تو ایک دن جاگ لینا کون سا مشکل ہے، ایک دن محنت کر لینا کون سا مشکل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہو جائیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جب بندہ دل سے ارادہ کر کے رب سے مانگتا ہے تو اللہ اس کی فریاد پوری کر دیتے ہیں، کسی کو بھی بندہ کو خالی نہیں کرتے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ وہ دعا شریعت کے خلاف نہ ہو، وہ دعا اسلام کے خلاف نہ ہو، وہ دعا رشتہ داری کو قطع کرنے والی نہ ہو، وہ دعا کسی کو ہلاک و برباد کرنے والی نہ ہو، بلکہ وہ دعا اللہ کی رحمت کے مطابق تیری حاجات ہیں، تیری تکلیفیں ہیں، تیرے دکھ ہیں، تیری پریشانیاں ہیں، وہ اللہ سے مانگ، اللہ پاک عطا فرما دیتے ہیں۔ اب فرمایا خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام۔ اب مسئلہ سمجھے، علماء کہتی ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ 6 دنوں میں نے پیدا کیا، تو 6 دن پیدا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ کی شان تو یہ ہے کہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون۔ اور دوسری جگہ قرآن کہتا ہے وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر۔ اللہ فرماتی ہے ہم جو چاہیں ہم تو صرف حکم دیں گے اور پلک جھپکنے سے بھی پہلے وہ چیز ہو جائے گی۔ اللہ فرماتی ہے ہم جس چیز کا ارادہ فرما لیں کہ یہ ہونا چاہیے، ہم حکم دیں گے کہ ہو جا، بس ہو جائے گی۔ تو اللہ پاک جب حکم دے کر بھی ساری چیزیں پیدا کر سکتے تھے تو پھر 6 دن لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ علماء نے فرمایا کہ اللہ نے اپنے بندوں کو سبق دیا کہ میرے بندے سوچ لو، سمجھ لو کہ میں جو چیز 1 سیکنڈ کے کروڑویں حصے میں بھی پیدا کر سکتا ہوں، میں نے خالق ہو کر قدرت کے باوجود بھی 6 دن لگا دیے تاکہ تم ہر کام جو ہے وہ آرام سے، تثبت سے، تدریج سے، سوچ سمجھ کے کیا کرو، کیونکہ حضور پاک نے فرمایا کسی چیز میں صبر کرنا، تأنی، تثبت جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور عجلت کرنا جو ہے وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو اللہ نے اپنے بندوں کو سبق دیا کہ ہر کام میں آرام سے، ہر کام میں سکون سے۔ اس لیے میرے مولا نے حکم دیا کہ دیکھو میری نماز ہے، لیکن تم نماز کے لیے آ رہے ہو، امام نے قرات شروع کر دی ہے، حضور نے فرمایا دوڑو نہیں، جیسے چلتے آ رہے ہو اسی طرح آرام آرام سے چل کے آؤ، جتنی نماز مل جائے مل جاؤ، جو بچ جائے بعد میں پوری کر لو، لیکن دوڑو نہیں۔ اسی لیے حج کے موقع پر سرکار دو جہاں رحمت للعالمین حبیب کبریا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سبق دیا؟ فرمایا علیکم السکینۃ والوقار، اے حاجیو، اے میرے پروانوں، آرام سے، عزت سے، وقار سے چلو، دوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں بعض مقام ہیں جہاں خود اللہ نے دوڑنے کا حکم دیا ہے، لیکن اکثر حکم یہ ہے کہ صبر کے ساتھ، حلم کے ساتھ، تأنی کے ساتھ، آرام کے ساتھ، نماز بھی پڑھو تو سکون کے ساتھ، سجدہ بھی کرو تو سکون کے ساتھ، رکوع بھی کرو تو سکون کے ساتھ، اور قرآن کی تلاوت بھی کرو تو رتل القرآن ترتیلا،
ایک ایک آیت سوار کے پڑھو تاکہ قرآن تیرے سینے میں اتر جائے. اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے 6 دن میں لگایا. ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام. اب دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دن تو اس کو کہتے ہیں کہ سورج نکلنے سے لے کر غروب تک یہ دن ہے، سورج ڈوبنے کے بعد سے لے کر پھر صبح تک یہ رات ہے. تو جب سورج بھی نہیں تھا، جب چاند بھی نہیں تھا، جب آسمان و زمین بھی نہیں تھے، تو پھر 6 دن کا کیا مطلب؟ وہ دن کدھر تھے؟ اس لیے علماء نے فرمایا کہ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے. اللہ فرماتی ہے کہ 6 دنوں میں ہم نے پیدا کیا، تو وہاں تو دن تھا ہی نہیں، نہ سورج تھا، نہ چاند تھا، نہ رات تھی، نہ دن تھا. تو اللہ نے 6 دن کیسے فرمایا؟ اب علماء مفسرین نے جواب دیا ہے. انہوں نے فرمایا کہ یوں سمجھو، اللہ پاک اپنے بندوں کو سمجھانا چاہتی ہیں کہ فی 6 ایام، یعنی اب جیسے تمہارے پاس 6 دن ہیں، گویا اتنی وقت میں نے پیدا کیا. یعنی اب تم تو سمجھتے ہو نا کہ دن کیا ہے، رات کیا ہے، چاہے اس وقت نہ بھی ہو، لیکن اللہ تبارک و علماء نے فرمایا کہ یہ ضروری نہیں. کہ سورج سے نکلنے کے بعد غروب تک، غروب سے لے کر پھر طلوع تک یہ رات ہے. یہ ضروری نہیں کہ اس وقت بھی اسی کو دن سمجھا جاتا ہو، کیونکہ ہر چیز کی رفتار جو ہے وہ الگ ہے. یعنی آپ اندازہ کریں کہ علماء نے لکھا ہے کہ فلک اعظم کی جو رفتار ہے، اگر بندہ دوڑ کے قدم رکھے، جتنی دیر میں وہ ایک قدم اٹھاتا ہے، فلک اعظم جو ہے وہ 3000 چکر اپنا پورا کر لیتا ہے. تو اس لیے ہر چیز کی رفتار اپنی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ملکوتات جو ہیں ان کی رفتار بھی اپنی ہے. اور بعض علماء فرماتی ہیں کہ فی 6 ایام، اس سے مراد یہ 13 دن نہیں، یہ دنیا کا دن نہیں، بلکہ یہ آخرت کا دن ہے. جیسے اللہ فرماتے ہیں کہ الف سنۃ مما تعدون، کہ آخرت کا دن ایک جو ہے وہ تمہارے 1000 سال کے برابر ہوگا. یعنی ایک دن جو ہے وہ 1000 سال کے برابر. تو بعض علماء نے فرمایا کہ فی 6 ایام، اللہ نے یہ کائنات پیدا کی ہے تو گویا اس میں بھی 6000 سال کی مدت جو ہے وہ صرف ہو گئی ہے. بہرحال لیکن قرآن پاک نے کسی چیز کا ذکر نہیں کیا، نہ فرمایا آخرت کے دن مراد ہے، نہ فرمایا 1000 سال والا دن مراد ہے، نہ فرمایا سورج غروب والا دن مراد ہے. اس لیے قرآن مطلق کہتے ہیں فی 6 ایام، ہم نے تیرے رب نے پیدا کیا آسمان و زمین کو 6 دنوں میں. بس جب اللہ نے کہہ دیا اور قرآن پابندی نہیں لگاتا تو ہم کیوں میں نکالیں کہ وہ دن جو ہے آخرت والا ہے، دنیا والا ہے، کوئی اور ہے. بس اللہ کہتا ہے 6 دن تو 6 دن.
اور اللہ ہمیشہ قرآن میں وہ بات فرماتی ہے جو بندہ سمجھتا ہو. ابھی آخرت کا دن تو ہم نے دیکھا بھی نہیں، ابھی 1000 سال والا دن ہم نے نہیں دیکھا، 50,000 سال والا دن ہم نے نہیں دیکھا، فلک اعظم کی رفتار کو ہم نے نہیں سمجھا، تو ہم اس کو وہی دن لیں گے جو دن ہماری سمجھ میں ہے، جس چیز کا بندے کو پتا ہے. فرمایا ثم استوى علی العرش، پھر میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا استوا عرش پہ جو ہے. یاد رکھو کہ اس میں سلف کا یہ قول ہے وہ بالکل صحیح ہے. اللہ کی شان جہت علو ہے، اللہ کا عرش بھی حق ہے، کرسی بھی حق ہے، استوا بھی حق ہے. لیکن جیسے کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ، امام دار الحجرہ نے، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، جب ان سے پوچھا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا استوا، فرمایا الاستواء معلوم، فرمایا پوچھنے والے استوا پر تو ہمارا ایمان ہے، جو کہ قرآن کہتا ہے کہ ثم استوى علی العرش. اب اس کی کیفیت ہی کیا ہے کہ وہ عرش پہ کیسے بیٹھے ہیں، کس کیفیت میں، یہ کیفیت کا ہمیں پتہ نہیں، وہاں ہمارا عقل نہیں پہنچ سکتا. اور اس کے بعد فرمایا استوا معلوم ہے، اور کیفیت جو ہے اس کا ہمیں پتہ نہیں ہے، جو اس کی شان کو زیبا ہے. اور فرمایا پوچھنے والے اس پہ ایمان رکھو اور بلا وجہ ایسے سوال نہ کیا کرو جو تمہاری عقل کی حدود سے بھی خارج ہوں. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں اللہ کی صفت علو ہے. اسی لیے ہر بندہ دعا کے لیے جب ہاتھ اٹھاتا ہے تو یہ توقع کرتا ہے کہ اللہ عرش سے مجھ پہ رحمت نازل فرمائیں گے. اور اسی طرح قرآن پاک نے متعدد آیات میں بھی ذکر فرمایا، لیکن عرش پہ کیفیت کیا ہے وہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اس لیے علماء سلف یہ کہتے ہیں، یاد رکھو کہ جیسے اللہ کی ذات بے مثل بے مثال ہے، ہمیں اللہ کی ذات پر ایمان ہے، لیکن وہ بے مثل ہے، بے مثال ہے، ہم مثال نہیں دے سکتے. اسی طرح اللہ کی صفتیں جو قرآن میں موجود ہیں یا جو حدیث مبارک میں موجود ہے ان پر بھی ہمارا ایمان ہے. من غیر تعطیل ولا تعویل، ہم نہ ان کا انکار کریں گے نہ ہم ان میں کسی قسم کی تعویل کریں گے. قرآن میں ذکر ہے اللہ کے ہاتھ کا. اللہ نے فرمایا میرا بدنی، جب صحابہ آپ کی بیعت کر رہے تھے، ایک آپ کا ہاتھ تھا، ایک صحابی کا ہاتھ تھا، اور میرا ہاتھ ان پہ تھا. ید اللہ فوق ایدیہم، ہمارا ایمان ہے. لیکن اللہ کا ہاتھ کیسے ہے اس میں ہم کبھی بات نہیں کر سکتے، کیونکہ مخلوق کی یہ طاقت نہیں کہ اللہ کی ذات و صفات میں بحث کر سکے. اس لیے فرماتی ثم استوى علی العرش. اب فرماتی ہیں کہ نظام عالم پہ نظر ڈالو. یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا، یغشی اللیل النہار. اللہ فرماتی ہے دیکھو میرا نظام، جب میں حکم دیتا ہوں تو رات دن پہ چڑھ جاتی ہے، دن پہ پردہ ڈال دیتی ہے. یغشی اللیل النہار، دن تھا پھر رات چڑھ گئی. یطلبہ حثیثا، اس کے پیچھے لگی ہوئی ہے جلدی جلدی، یعنی دن آیا پھر رات آ گئی، پھر دن آیا پھر رات چڑھ گئی، پھر دن آیا. فرمایا اسی نظام پہ ذرا غور کر کے کیسے ہم نے پیدا کیا. والشمس والقمر والنجوم، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمرہ. فرمایا سورج ہے، چاند ہے، تارے ہیں، یہ سب اسی کے حکم پہ چل رہے ہیں. دنیا میں آپ دیکھیں، آپ کوئی چیز پیدا کریں، آپ ایک موٹر خریدتے ہیں، وہ موبائل کی بھی محتاج ہے، وہ پٹرول کی بھی محتاج ہے، وہ گریسنگ کی بھی محتاج ہے، وہ صفائی کی بھی محتاج ہے. گریس خشک ہو جائے، تیل خشک ہو جائے تو پرزے ٹوٹ جاتے ہیں. اللہ نے فرمایا میرے نظام کو بنا ہوا دیکھو، ہر چیز چل رہی ہے اور کسی چیز کی سروس کی بھی محتاج نہیں ہے. یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم، اور سارے مسخرات بامرہ، یہ سب اسی کے حکم پہ چلنے والے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ ان کی رفتار میں فرق آ جائے، یہ نہیں ہو سکتا کہ تیز ہو جائیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ سست ہو جائیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک دن چھٹی کر لیں.
یہ نہیں ہو سکتا کہ اپنی رفتار کو بدلنے اسی کے حکم پہ چل رہے ہیں اور اللہ کے نظام کے مطابق۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے غور کر، تو ابھی میرے ستاروں کو بھی نہیں سمجھا، تو ابھی کواکب کو بھی نہیں سمجھا، تو ابھی مشتری ذوال عطارد کو بھی نہیں سمجھا۔ ہزاروں سال دنیا کو گزر گئے، تم نے علوم جدیدہ کے کمال حاصل کر لی ہے، لیکن تو ابھی میرے ستاروں تک نہیں پہنچا، تو مجھ تک کیسے پہنچے گا؟ میرے مجھ تک پہنچنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ غلام بن جا محمد مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا۔ اس لیے کسی شاعر نے کیا بڑی عجیب بات کی ہے، بہت مختصر لیکن بڑی جامع بات کی ہے۔ کہتا ہے تجھے بن دیکھے خدا مان لیا ہے، دیکھا تو نہیں ہے لیکن دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے۔ ہم نے تو تمہیں نہیں دیکھا ہے میرا مولا، لیکن محمد مدنی کی بات مانی ہے نا۔ محمد مدنی کو تو آپ نے سب کو دکھلا دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے علماء نے کہا ہے کہ ساری چیز جو ہے آپ کو ملے گی، لیکن توحید حاصل کرنی ہے تو پھر محمد مدنی کے دروازے پہ آ جاؤ۔ اللہ کا دین حاصل کرنا ہے تو وہ محمد مدنی کے دروازے سے ملے گا، اور اگر تم حضور کے دروازے سے ہٹ گئے تو پھر توحید بھی ختم، ایمان بھی ختم، کتاب بھی ختم، شریعت بھی ختم، قرآن بھی ختم۔ اگر تم نبی کے گستاخ بن گئے تو پھر ہر چیز سے محروم ہو جاؤ گے۔ اگر تم حضور کے دروازے پہ نہ آئے، اگر سرکار دو عالم کے ساتھ ادب والا تعلق نہ بنا، اگر عشق والا تعلق نہ بنا، اگر محبت والا تعلق نہ بنا، تو پھر کوئی توحید سمجھ نہیں آئے گی۔ پھر تمہاری توحید بھی وہ ہوگی جیسے ہندو بھی کہتے ہیں ہم توحید پہ ہیں، 35 کروڑ کو دیوتا ماننے کے باوجود وہ بھی کہتے ہیں توحید۔ حتیٰ کہ تم عیسائیوں سے پوچھو جو عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں ہم سب سے بڑے موحد ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی ہمارا خدا پہ ایمان ہے، کمال ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام تو اس کا بیٹا ہے، بس ہم نے سفارش کے لیے اس کی خدمت میں رہتے ہیں تاکہ اللہ میاں کو کہہ کے ہمارا کام کرا دے، کام تو اللہ نے کرنا ہے۔ وہ بھی کہتے ہیں ہم مانتے ہیں جیسے تم کہتے ہو کہ خدا تو ہے جی، یہ قبر والے جو پیر ہیں نا ان کو ہم کہتے ہیں خدا کو منوا دو، ورنہ خدا کو تو ہم مانتے ہیں، یہی وہ کہتے ہیں۔ عزیر علیہ السلام کے بارے میں یہود کا کیا عقیدہ ہے، وہ کہتے ہیں جب عزیر سفارش کریں گے تو اللہ مان جائیں گے۔ اسی طرح یہ کافروں کو ہندوؤں کو دیکھ لو، وہ کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب ہمارے یہ دیوی دیوتا یہ سارے جو ہیں یہ تو اسی تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ وہ کہتے ہیں جناب پتھر کا بھگوان پتھر کا تو نہیں ہو سکتا، لیکن یہ پتھر تو بھگوان کا ہی ہے، آخر اس کو تو اسی نے پیدا کیا ہے، لہذا جب ہم اس کی پوجا کرتے ہیں تو خدا راضی ہو جاتا ہے۔ یہی وہ عقیدہ ہے جو آج کے جاہل مسلمان کا ہے، اللہ پاک رحمت فرمائے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا سوچ لو یہ سب میرے حکم پہ چلنے والے ہیں، جب حکم میرا ہے تو سب میرے محکوم ہیں۔ فرمایا الا لہ الخلق والامر، یاد رکھو کیا معنی، خبردار، الا لہ الخلق، اسی کی مخلوق ہے، تو جب مخلوق اسی کی ہے تو حکم بھی اصولی بات ہے، جب مخلوق اس کی ہے تو حکم، امر بھی اس کا، خلق بھی اس کا، جب خلق بھی اس کا، امر بھی اس کا، فتبارک اللہ رب العالمین۔ یاد رکھو کہ تبارک کا معنی بعض علماء فرماتی ہیں برکت والا، بعض فرماتی ہیں شان والا، بعض فرماتی ہیں ہمیشہ رہنے والا جو کبھی فنا نہ ہو، لیکن یاد رکھو سارے معنی درست ہیں۔ وہ برکت والے بھی ہیں، اس کی ذات جو ہے وہ حی قیوم و دائم بھی ہے جس پہ کبھی فنا نہیں آئے گی، اس لیے فرمایا تبارک اللہ رب العالمین۔ اب اللہ نے فرمایا کہ میرے بندے غور کر، جب آسمانوں زمینوں کا بنانا مجھ پہ مشکل نہیں ہے، جب چاند سورج تاروں کا بنانا مشکل نہیں ہے، تو ان کو فنا کرنا بھی مشکل نہیں ہے، اور فنا کرنے کے بعد دوبارہ بنانا بھی مشکل نہیں ہے۔ آپ اس کی چھوٹی سی مثال سمجھیں کہ جس فیکٹری نے یہ اینک بنا دی ہے، اس کو وہ توڑ بھی سکتی ہے اور چاہے تو دوبارہ بھی بنا سکتی ہے، تو جب ایک بندہ اپنی بنائی ہوئی چیز دوبارہ بنا سکتا ہے تو وہ خالق جس نے سب کچھ بنایا ہے کیا وہ دوبارہ بنانے پہ قادر نہیں؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت و جہنم کے ذکر کے بعد اپنی قدرت کاملہ کا ذکر فرما دیا تاکہ لوگوں پہ واضح ہو جائے
کہ جو جنت بھی حق ہے، یاد رکھو جہنم بھی حق ہے، اور اللہ کے انبیاء بھی حق ہیں، اور اللہ کے ہر حکم حق ہے، کسی کو اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے، اور وہ ہر چیز کے بنانے پہ قادر ہیں۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے کائنات پیدا کی ہے اس میں تو 6 دن اللہ نے خرچ فرما دیے اپنی شان سے، لیکن جب قیامت آئے گی تو پھر تو صرف سور پھونکا جائے گا، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ۔ اللہ حکم دیں گے، ملک اللہ فرشتے کو حکم دیں گے کہ سور پھونکو، بس پھونک پڑے گی۔ اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، جب وہ آواز آئے گی جس سے کان پھٹ جائیں گے، بس آواز آنے کی دیر ہے کہ دنیا ختم۔ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں حکم دیں گے کہ پھر دوبارہ سور پھونکو تو سارے کھڑے ہو جائیں گے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں میرے بندے میرے آگے کیا مشکل، إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً، وہ کیا ہے، ایک آواز آئے گی دنیا ختم، اور ایک آواز آئے گی اور دنیا کھڑی ہو جائے گی۔ اس لیے فرمایا کہ میری قدرت کے بعد تم جنت و جہنم پہ اعتراض نہ کرو، بلکہ تم نے کامیابی حاصل کرنی ہے تو اللہ کے نبی کے دروازے پہ آ کے قرآن کی اتباع کرو۔ واللہ تعالی عالم وعلمہ اتم۔ مسلمان کا بچہ اور کافر کا بچہ انتقال ہو جاتے ہیں، بس ختم ہوگی بات۔ کیا حال بتائیں؟ کچھ نہیں۔ ابھی آپ نے پڑھا ہے نا، اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ وہ بھی آراف میں ہوں گے، کیونکہ ان کے ذمہ کوئی گناہ ہے نہیں، اور وہ فطرت پہ پیدا ہوئے ہیں۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں مومن کا بچہ مومن کے ساتھ، کافر کا بچہ کافر کے ساتھ، کیونکہ اگر وہ بڑا ہوتا وہ بھی تو کافر بن جاتا۔ نماز کی نیت باندھنے کے لیے یاد رکھیں کہ ہاتھ جو ہیں یہ کان کے برابر ہوں، اور دونوں ہاتھ جو ہیں سیدھے ہوں، اور وہ بھی کعبے کی طرف۔ باقی یہ ہے کہ نماز تو ہو جاتی ہے، آج کل جیسے کوئی یوں کر لیتا ہے، کوئی یوں کر لیتا ہے، کوئی یوں کر لیتا ہے، اب جو مرضی آئے کرو، لیکن یہ سنت کے خلاف۔ سنت یہ ہے کہ ہاتھ برابر ہوں اور دونوں ہاتھ انگلیاں بھی سیدھی ہوں، اور ان کا رخ بھی اللہ کے کعبے کی طرف ہو، اور اس کے بعد پھر کہے اللہ اکبر۔ ویسے اگر اشارہ بھی کرے تو نماز تو ہو جائے گی، لیکن جو سنت ہے جس کا حدیثوں میں ذکر ہے وہ یہ ہے۔ نماز کی نیت باندھنے کے بعد اگر دونوں ہاتھ چھوڑ دے نماز تب بھی ہو جائے گی، لیکن سنت یہی ہے کہ یہ حضور نے فرمایا کہ یہ جگہ جو ہے اس جگہ پر ہو اور ہاتھ باندھے۔ میک میں نماز پڑھنا جائز ہے، ولا تشرک بھی بات ہوتی ہے کہ اب میک یہاں سپیکر میں شرک ہو رہا ہے، عجیب بے وقوف ہے کوئی مسلم، کیوں نہیں جائز ہے؟ ولا تشرک بھی بات بھی ادا کا معنی یہی ہے کہ سپیکر پہ نماز نہ پڑھو۔ واہ بھائی واہ، اس وقت تو سپیکر تھا نہیں تو اللہ نے آیت کس کے لیے اتاری؟ عجیب آدمی ہے، جب یہ آیت اتری ہے تو سپیکر تو تھا نہیں اس وقت، تو یہ پھر تمہارا مشرک یہ شرک والا تھا ہی نہیں اس وقت۔ اللہ کے بندے یعنی اللہ کی عبادت میں غیر اللہ کو شریک نہ کرو، یہ تو آواز بڑھانے کا ایک ذریعہ ہے۔ حجر اسود جو ہے پہلے سفید تھا اور سیاہ ہو گیا گناہوں سے، تو اس کا نام حجر ابیض ہونا چاہیے تھا، تم سے پوچھ کے رکھتے۔ تو احادیث میں جب موجود ہے کہ ابیض سفید تھا، بات ختم ہو گئی۔ اللہ کے بندے جب یہ آیا ہے کہ پہلے سفید تھا تو کیا مانا یعنی ابیض تھا، جب سیاہ ہو گیا تو کیا مانا اسود، تو دونوں نام تو موجود ہیں، تم سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ عجیب آدمی ہیں، پتہ نہیں کیا پوچھتے ہیں۔ مؤذن کے کیبن کے نیچے جو ہے قالین بچھے ہوتے ہیں، تو کیا ہو گیا؟ کمرہ ہے، قالین یہاں بھی بچھے ہیں وہاں بھی بچھے ہیں، کیا ہو گیا؟ اب یہ کوئی مسئلہ ہے میں ڈھونڈ کے آپ کو جواب دوں کہ قالین سفید کیوں ہے اور نیلا کیوں ہے، نیلا ہے اور لال کیوں ہے، لال ہے تو پیلا کیوں ہے؟ وہ بات ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔
طواف کے چکر جو ہیں وہ 7 ہیں اور کنکریاں بھی 7 مارنی ہوتی ہیں. ایسا کیوں ہے؟ اللہ کا حکم ہے اس لیے. آسمان بھی 7 ہیں، زمین بھی 7 ہیں، جہنم کے دروازے بھی 7 ہیں. بندہ سجدہ بھی 7 چیزوں پہ کرتا ہے، اس کا حکم ہے. اس نے اسی عدد کو ترجیح دی، اسی مرضی ہے. یعنی جب تم ان 7 پہ عمل کرو گے تو جہنم کے 7 دروازوں سے بچ جاؤ گے. نہیں کرو گے تو کسی نہ کسی دروازے میں پڑنا پڑے گا. ایک آدمی نے غلطی کی، اس پہ دم پڑ گیا بکری، لیکن پیسے نہیں ہیں. 10 روزے رکھ لے بس، کوئی بات نہیں. روزے میں تو پیسے نہیں لگتے. اگر کوئی آدمی اہل بدعت میں سے ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھنا ناجائز ہے. حضور پاک نے فرمایا ہے کہ من وقر صاحب بدعت، جو بندہ اہل بدعت کی عزت کرے اس نے میرے دین کو گرا دیا. تو کسی کے پیچھے نماز پڑھنا، اس سے بڑی کوئی عزت ہے کہ آدمی اس کو اپنا امام بنا لے؟ یہ تو سب سے بڑی عزت ہے کہ آدمی اس کو امام بنائے. اسی لیے ہمیشہ علماء نے لکھا ہے کہ اہل بدعت کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. ہمارا ایک ساتھی بیمار ہے، اللہ ہر بیمار پہ رحمت فرما دے. دعا کریں جو بھی اسپتالوں میں ہیں، گھروں میں ہیں، ظاہری، باطنی، روحانی، جسمانی، نفسانی، سب بیماری اپنی رحمت سے دور کر دیں. ایک کتاب لوگوں نے تقسیم کی ہے جس میں علماء دیوبند کو بھی کافر کہا گیا ہے. تو جن کے اندر کفر ہوگا کفر ہی نکلے گا، اور کیا نکلے گا؟ پہلے لوگ مسلمان بناتے تھے، ہم کافر بناتے ہیں. اللہ ہدایت کے فیصلے کرے. ہم تو بھائی کسی کو کافر نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں سارے کے سارے مسلمان ہیں، اور دعا کرو اللہ سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے. علماء دیوبند پہ اللہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، جنہوں نے قرآن و حدیث کی اتنی خدمت کی ہے کہ جس کی تاریخ میں کوئی مثال بھی نہیں ملتی. عمرے کے لیے گھر سے نیت کرنا جو ہے وہ ثابت نہیں ہے، بلکہ لازم ہے حد حرم سے باہر نکلنا، یا مسجد عائشہ جائیں، جیرانہ جائیں، عرفات جائیں، جدہ جائیں. کوئی لوگ زیادہ نماز میں کھلے کھڑے ہوتے ہیں. بہرحال اللہ پاک رحمت کرے، اللہ ہدایت. ایک جگہ کھلی ہو تو کھلے ہو جاؤ، تنگ ہو تو تنگ ہو جاؤ. یہ کوئی مسئلے تو نہیں ہے لوگوں نے لڑائی بنا دی ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی میں نے آپ کے پہلے اور پچھلے گناہ معاف کر دیے. لوگ کہتے ہیں اس سے مراد امت کے گناہ، قول ہے، لیکن منع یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی سے اگر ترک اولا بھی ہو جائے نا، وہ بھی ایک بڑی بات ہو جاتی ہے. جیسے حضور نے تھوڑا سا عبداللہ ابن ام مکتوم سے تھوڑا سا رخ موڑا، کوئی گناہ بھی نہیں، لیکن فوراً قرآن نازل ہو گیا. جیسے بدر کے قیدیوں کو چھوڑ بیٹھے، اللہ کا عتاب نازل ہو گیا، لیکن اللہ نے وہ سب چیزیں معاف فرما دی. اگر ایک آدمی کے لیے آپریشن ہونا تھا، اس کی آنکھوں کا غریب ہے، کچھ لوگوں نے چندہ کر کے بھیجا، لیکن اس کا آپریشن نہیں ہو سکا. بہرحال اگر آپریشن نہیں ہو سکا تو تم نے تو پیسے اسی کی مدد کے لیے چندہ کیا ہے. جب وہ غریب ہے، محتاج ہے، بچے بھی، اس کو دے دو بیچارے کو. وہ تو اور زیادہ محتاج ہو گیا نا، کہ اگر آنکھیں اس کی بن جاتی تو ہو سکتا ہے وہ غریب کوئی مزدوری کرتا، کوئی کام کرتا، کچھ کر کے اپنا کما لیتا. اب تو اس کی آنکھیں بھی نہ بن سکیں، وہ تو تمہارے پیسے کا اور زیادہ حقدار ہو گیا. تو وہ پیسے اسی کو دے دیں. وہ محتاج بھی ہے، اس کے بچے بھی ہیں، اور اب معذور بھی ہے. میں انڈیا جا رہا ہوں، اگر آپ فرمائیں تو میں آپ کے لیے لنگی لے آؤں. جب فرمایا جائے نا، وہ نہیں لے آتے. اس لیے میں فرماتا ہوں کہ مت لے آنا.
اگر ایک بچہ پیدا ہونے کے بعد 4 گھنٹے زندہ رہا لیکن اس کے کان میں اذان نہیں کہی گئی اور تکبیر بھی نہیں کہی گئی اور بچہ 4 گھنٹے کے بعد فوت ہو گیا تو جنازہ پڑھیں گے؟ بالکل پڑھیں گے۔ ایک پہلے غلطی کی کہ تکبیر نہیں کہی، اذان نہیں کہی، ایک دوسری غلطی کرو کہ جنازہ بھی نہ پڑھو۔ یاد رکھو کہ جو بچہ ماں کے پیٹ سے زندہ پیدا ہو، یعنی اس نے چیخ ماری اور اسی وقت بھی مر گیا، پھر بھی جنازہ پڑھیں گے، لیکن جو بچہ ماں کے پیٹ سے مردہ پیدا ہو اس کا نہیں ہوتا۔ ایک آدمی سعودی عرب میں نوکری کرتا ہے، اس نے اپنا حج کر لیا اور پھر اپنی بیوی کی طرف سے بھی حج کیا، حالانکہ بیوی پہ حج فرض نہیں تھا، کوئی حرج نہیں، نفلی حج کا ثواب اللہ دے دیں گے اس کو۔ حج فرض تو الگ چیز ہے، لیکن اگر حج فرض نہ ہو تو نفلی حج کا ثواب تو کہیں نہیں گیا نا، اللہ تبارک و تعالی نفلی حج ادا کر دے۔ نمازوں میں 2 سلام ہیں، ہاں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور ویسے بھی یاد رکھیں کہ جتنے کلمات زیادہ ہوتے ہیں اتنا اجر بھی زیادہ ہو۔ کیا معنی؟ ایک آدمی کہتا ہے السلام علیکم، ایک آدمی کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ایک آدمی کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو جتنی لفظ بڑھتے گئے اتنی اجر بھی بڑھتا گیا۔ تو اس لیے بہرحال باقی نماز ایک سلام سے بھی پوری ہو جاتی ہے۔ کہتے جی کہ اگر غسل خانہ بند ہے، بھئی غسل خانہ بند ہے، دروازہ بند ہے، لاک ہے، کنڈی لگی ہوئی ہے، کوئی خوف نہیں کسی کے آنے کا دیکھنے کا، تو مرد ہو یا عورت ہو کھڑے ہو کے نہا سکتی ہے، بالکل جائز ہے، کوئی منع نہیں۔ یہ تو وہاں حکم ہے کہ بھی ہم باہر ہیں اور خدا نہ خواستہ کوئی آ جائے یا کوئی نہ بھی آئے، لیکن پھر ادب کا تقاضا یہ ہے کہ ہم بیٹھ کے غسل کریں۔ لیکن اگر غسل خانہ ہے اور اس کا باقاعدہ دروازہ ہے اور آپ کو تسلی ہے، آپ نے لاک کر دیا ہے، کوئی خوف نہیں کسی کے آ جانے کا، تو کھڑے ہو کر بھی نہا سکتے ہیں۔ اگر ایک آدمی نے حج کے دنوں میں ہمیں پیسے دیے، مثال کے طور پر 200 ریال کے میری قربانی کر دیں، ہم نے جا کے قربانی خریدی، وہ مل گئی 150 ریال میں، تو باقی 50 ریال یہ حاجی کے ہیں، آپ کے تھوڑے ہیں۔ بھائی اس نے آپ کو قربانی کے لیے پیسے دیے تھے، یا تو اسی وقت آپ کہہ دیتے کہ دیکھو جی قربانی مہنگی سستی ہو سکتی ہے، اگر پیسے بچ جائیں تو میرے لیے حلال ہے، وہ آپ کو حلال کر دے۔ لیکن جب اس نے دیے ہی قربانی کے لیے ہیں تو لازماً اس حاجی کے پیسے اس کو واپس کریں، اگر حاجی نہیں ملتا خیرات کر دو۔ نماز کے پیچھے، نماز میں امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنی چاہیے، بس یہ مسئلے ہیں 1400 سال سے، باقی سارے حل ہو گئے، دنیا سے شرک مٹ گیا، کفر ختم ہو گیا، حضور کے صحابہ کی دشمنی رفض وغیرہ سب ختم ہو گیا، خارجیت ناصبیت جو تھی وہ ختم ہو گئی، قادیانیت جو تھی وہ ختم ہو گئی، آغا خانیت جو تھی وہ ختم ہو گئی، ذکری فرقے جو تھے وہ ختم ہو گئے، قبر پرستی جو تھی وہ ختم ہو گئی، صرف یہ مسئلے باقی ہیں جو مولوی حل کر رہے ہیں بیچارے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یاد رکھو کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مقتدی کو کچھ نہیں پڑھنا ہے، امام کا پڑھنا جو ہے وہ کافی ہے، اور ان کے پاس حدیث رسول پاک ہے، مسلم شریف میں حدیث ہے کہ جب امام پڑھے تو تم چپ کرو، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ حدیث مطلق سے لیتے ہیں کہ ہر مقتدی کو پڑھے، چاہے وہ سری ہے یا جہری ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب امام نماز میں قرآن پڑھتا ہے، جیسے فجر کی نماز ہے، مغرب کی نماز ہے، عشاء کی نماز ہے، تو پیچھے نہ پڑھو۔ اللہ کے بندے، یہ سارے مسئلے جو ہیں قرآن و حدیث میں ہیں،
اور تمام ائمہ کے پاس احادیث رسول اللہ ہے. لہذا جو آدمی جس حدیث پہ بھی عمل کر رہا ہے اللہ سب کی قبول فرمائے. بلا وجہ کسی سے نہ بغض رکھو، نہ بلا وجہ کسی پہ اعتراض کرو، نہ بلا وجہ کسی